السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، آج ایک بہت آسان سا اور ایک آزمودہ ٹوٹکا آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو گیس اور بدہضمی، زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو بدہضمی رہتی ہے یا آپ کو گیس اور پھارے کا مسئلہ بنا رہتا ہے ہر کھانے کے بعد، تو یہ جو ٹوٹکا ہے نا، یہ اسپیشلی خاص طور پہ صرف اور صرف آپ کے لیے، اور بہت آسان ہے، لیکن اس کی ورکنگ کو سمجھے گا یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے زیرہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ زیرے کو آپ نے سمپل فرائنگ پین میں ڈال کے روسٹ کر لینا ہے بغیر آئل کے، ٹھیک ہے؟ جب وہ روسٹ ہو جائے گا، اس کی بڑی خوشبو آپ کو نا ایک پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اسے کیا کر لینا ہے کہ آپ نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے۔ جب آپ اسے گرائنڈ کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ٹھنڈا کر کے گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، جس ٹائم آپ یہ زیرے کو گرائنڈ کر لیتے ہیں نا، اس کے اندر کچھ ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہیومن الڈیہائیڈ ہے، فینولز ہیں، فلیونائڈز ہے، اور الکلائڈز ہیں۔ اچھا، اگر آپ ٹریڈیشنل میڈیسن دیکھیں گے نا، حکمت میں دیکھیں گے، آیوروید میں دیکھیں گے، مصر میں جو قدیم ان کا ایک میڈیسن کا سسٹم ہے، اس میں دیکھیں گے یہ آپ کو زیرہ ہر جگہ نظر آئے گا۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کیا ہونے والی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زیرے کے اندر ایسی جو یہ میں نے آپ کو بتایا ایکٹیو انگریڈینٹس موجود ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہضم ہوتا ہے، تو جو انزائمز کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ وہ کیمیکلز ہیں جو ہاضمے کو تیز کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے کہ ان انزائمز کی ایکٹیویٹی کو تیز کر دیتا ہے۔ تو جب ان کیمیکلز کی ورکنگ تیز ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کھانا بڑی آسانی سے آپ کو ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کیا کرتے ہیں ناظرین، ہمارا جو جگر ہے نا، وہ ایک تھک سا گاڑھا سا ایک سبز رنگ کا لیکوڈ ریلیز کرتا ہے، اسے ہم بائل کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بائل ہے نا، اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انزائمز ہیں، وہ خاص طور پہ ہم جو گھی والی چیزیں، آئل، چربی والی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا، تو وہ اس کے بغیر ہضم نہیں ہو پاتا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب بائل زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں زیادہ تر جو بدہضمی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ تلی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر کوکنگ آئل یا گھی موجود ہوتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اب وہ جو آئل ہے وہ بڑی آسانی سے ڈائجسٹ ہوگا، بڑی آسانی سے ہضم ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو گیس اور اپھارا نہیں بنے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک سائیڈ بائی سائیڈ کیا فائدہ ہو جائے گا جو بائی چانس ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو میٹابولزم ہے، جو ہاضمہ ہے، وہ تیز ہو جائے گا۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یار جتنا مرضی کھانا کھا لے، اس سے نہیں لگتا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر زیادہ بھی تھوڑا سا کھائیں گے نا، لیکن آپ کا وزن جو اوورآل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، پھر اس کے اندر زیرے کے اندر ایک اور ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں میگالومائسین۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ بیسیکلی اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی مائکروبیل ان نیچر، یعنی کہ جراثیم کش ہے۔ تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا موجود بھی ہے تو یہ اسے کل کر دے گا۔ اور خاص طور پہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جو فوڈ پوائزننگ ہونا ہے، جو ہیضہ ہونے کے چانسز ہیں، وہ آپ کے بالکل منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس خاص طور پہ وہ بیکٹیریا جو آپ کو فوڈ پوائزننگ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتا ہے کہ آپ نے اسے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیرہ آپ نے روسٹ کر لینا ہے، اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے آپ نے گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے چھوٹی چمچ، جسے ہم ٹی سپون کہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی ٹی سپون لینی ہے زیرے کا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی آپ نے شہد مکس کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کھانا کھانا ہے، ناشتہ کھایا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تو آپ نے کھانے کے فوراً بعد آپ نے وہ کیا کرنا ہے کہ وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے، یعنی کہ اسے کھا لینا ہے۔ کتنا؟ آدھی ٹی سپون زیرہ، اور اتنا ہی آپ نے اس کے ساتھ شہد مکس کرنا ہے، اور آپ نے ہر کھانے کے بعد کھا لینا ہے۔ تو آپ ود ان اے ڈیز دیکھیں گے کہ آپ کو جو خاص طور پہ بدہضمی ہے یا جو آپ کو گیس اور پھارے کا مسئلہ رہتا ہے، وہ ٹوٹلی ایریڈیکیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ پراپرلی ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔